الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک معاملہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا، اور طارق مسعود صاحب ایک دم سے آگے جلم ہٹو بچو ڈوش ڈوش ٹھا ٹھا کر کے، اور طوفان کی طرح آئے اور آندھی کی طرح چلے بھی گئے۔ اور معاملہ یہ تھا، یہاں پر کچھ کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں کچھ لوگوں سے۔ سب سے پہلی بات تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ بے شک وہ بنا بتائے آئے، انجینئر صاحب کو جیسے تیسے کر کے بھی ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تک ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا، جب تک وہ نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اٹ سیمز بادی النظر جو سامنے دکھ رہا ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں۔ تو انجینئر صاحب نے تو یہ آفر کی تھی کہ آپ جب آنا چاہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا ایئر ٹکٹ لیں گے، آپ کو پنڈی سے لے کے آئیں گے، اور جتنے دن آپ یہاں رہیں گے ہم آپ کا خرچہ کریں گے۔ تو اس کے مطابق یہ معاملہ دونوں طرف سے مس ہینڈل ہوا۔ وہ اگر ان کے خرچے پر نہ بھی آتے، اپنے خرچے پر بھی آتے، لیکن وہاں سے اطلاع کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ مین مقصد تھا کہ یہ ملاقات ہوتی، دونوں حضرات بیٹھتے اور امت کو کچھ دیکھنے کو ملتا، ڈسکشن۔ ادھر ادھر کی باتیں تو دونوں کرتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اصل بات ہونی کس پہ تھی؟ یہ بالکل مس لیڈ ہو گیا سارا معاملہ، اور وہ سارا مقصد فوت ہو گیا۔ بریلوی اور اہل حدیث بیچارے خواہ مخواہ کی جشن اور سیلیبریشن کی کیفیات میں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کوئی کبڈی کا میچ ہے جو جیت لیا ہے؟ بھائی تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ irrelevant ہے۔ وہ صرف اپنا بغض نکال رہے ہیں جو انجینئر صاحب نے ان کے عقائد کی ٹھکائی کی ہوئی ہے اس پر۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے پاس عقائد رکھتے ہیں کہ بات ہونی کس پہ تھی۔ عقیدہ نمبر 1 تھا جو محند المفند میں، وہ یہ تھا کہ ان کے علماء لکھتے ہیں اس کتاب میں غالباً 28 نمبر پیج پر کہ جو حصہ زمین آقا علیہ السلام کے قبر مبارک کو مس کیے ہوئے ہے، چھو رہا ہے مٹی، وہ علی الاطلاق افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے معاذ اللہ، اللہ کے قلم سے معاذ اللہ، اور اللہ کی کرسی سے معاذ اللہ۔ تو میرے جتنے بھی جاننے والے دیوبند حضرات کے لوگ ہیں، ان میں سے ابھی تک صرف 2 لوگوں نے میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہی عقائد ہیں جو ہمارے علماء کے عقائد ہیں۔ ادروائز باقیوں نے جو معصوم لوگ ہیں جن کو یہ کہانیاں پہلے نہیں تھی ہوئی، انہوں نے اس سے ڈینائی کیا ہے۔ اب بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے عرش کو سبحانہ و تعالیٰ کو ہی سب سے افضل مانتے ہیں، اللہ کی کرسی کو اور اللہ کے قلم کو۔ میرا یہاں پر سب دوستوں سے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری زندگیوں میں تشریف لے آئیں، اور بریلویوں کا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام ویسے بھی ربیع الاول ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ، نالین شریف کے ساتھ، نالین پاک کے ساتھ، جو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، نالین پاک کا نقش بھی ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے، تو نالین پاک کے ساتھ جو بے شک ہماری جانوں سے ہمیں بڑھ کر ہے، کہ اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لگ رہی ہے، یہ مٹی ہمیں اللہ کے عرش سے بڑھ کر ہے، ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گلے سے لگا لیں گے، اس کو بوسہ دیں گے، یا تھپڑ مار کے دانت توڑ دیں گے اس کے؟ وہ امام الموحدین ہیں، یاد رکھیے۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو یہ آپ پہ خود پہ میں چھوڑتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوگا اس پر۔
نمبر دوسرا عقیدہ، اب یہ اہل حدیث کا تو عقیدہ ہے نہیں، وہ ہشام الہی ظہور صاحب بھی مبارکبادیں دے رہے ہیں مفتی صاحب کو۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ انجینئر صاحب بیٹھے یا نہیں بیٹھے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ہے عقائد کی۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، مجھے انجینئر صاحب کی شخصیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو اس تعلیمات سے ہے، ان عقائد سے ہے جو انجینئر صاحب نے ہمیں بتا دی۔ الحمدللہ۔ نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے، جس پر بات ہونی تھی، کہ رہا مشائخ کی قبروں سے اور سینوں سے فیض لینے کی بات، تو ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو اس کے اہل ہیں، خواص کے طریقے سے جو اس کے اہل ہیں، نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے بریلویوں کے ڈینائل کر دیا کہ جو بریلوی شرک کر رہے ہیں ہم ایسے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں لیکن خواص کے طریقے سے، اور جو ان کے اہل ہیں یعنی کہ ان کے بابے، وہ اہل سمجھتے ہیں ان کو۔ تو جناب بریلویوں، تمہاری کیا سیلیبریشن کہاں گئی؟ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں کہ وہ چل کیا رہی ہے بات، کن عقائد پہ بات ہو رہی ہے، تو تمہارا تو وہاں پر بھی ڈینائل ہے۔ تو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کی قبر سے کیسے فیض لیتے تھے ان کے ایک مرید یا ان کے بزرگ، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ تو مفتی صاحب کے ساتھ اگر ملاقات ہو سکتی ہے انجینئر صاحب کی تو وہ بتاتے ان کو، انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 عقیدے ہو گئے، اور اس میں ایک تیسرا عقیدہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی کو، جو قبر کی زندگی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو منوان حیاتی سمجھتے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ازدواجی معاملات سارے جو کچھ ہیں وہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ تیسرا عقیدہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس پر بھی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث سے بات کرتے تو کوئی بھی دنیا کا آدمی اس پہ کیا بات کر سکتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ واللہ ہیں زندہ۔ یہ تو بریلویوں کے ایک عالم نے بھی کتاب لکھی تھی، آپ واللہ ہے زندہ، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ لیکن جیسے دیوبندی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں ہے، منکر ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہوئی اور وہ برزخی زندگی میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ 3 تھے عقائد۔ بہت طرح کے لوگ ہیں جو ارریلیونٹ تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہونی ہے، بس یہ مفتی آیا ڈل 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 شروع ہو گئے، آ گیا مفتی، چھا گیا مفتی، شاہ 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 شاہ، ہٹو بچوں، ٹیشو ٹیشو۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیا مزاج ہے؟ جہاں تک میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نہیں ملے، تو ابھی تک ان کا موقف نہیں آیا ہے، تو میں یہ چاہتا تھا اور ہر ان کا شاگرد یہ چاہتا تھا کہ وہ ملیں۔ یہاں پر کمزوری پائی گئی ہے، مس مینجمنٹ ہوا ہے دونوں طرف سے۔ مفتی صاحب کو بھی ان کے ایڈمنس کا آپس میں رابطہ تھا اور رابطہ ہے اور رابطہ ہوتا ہے، تو ان کو آپس میں بتا کے آنا چاہیے تھا، کوارڈینیشن سے ہونا چاہیے تھا۔ مین مقصد تھا کہ لوگ اس کے منتظر سے، تو یہ معاملہ افہام و تفہیم سے ہونا چاہیے تھا، اس کو مس مینج کیا گیا، دونوں طرف سے کیا گیا، اور جب وہ ونس آ گئے تھے تو انجینئر صاحب کو مل لینا چاہیے تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ ہم شخصیت پرستی کے پیچھے نہیں ہیں، جو بات جہاں پر صحیح ہوگی اس کو حق بجانب سمجھ کر صحیح کہیں گے، جس کی غلطی ہوگی اس کی غلطی کو اپنی سمجھ کے مطابق ہائی لائٹ کریں گے۔ باقی تو اللہ کو سارا علم ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔